خبر دیں گے آپ کو۔ ایران نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے نام نہاد امریکی ناکہ بندی کی آڑ میں قزاقی اور بحری چوری کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ابنائے ہرمز اب ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے۔ جب تک امریکہ ایران سے آنے جانے والے جہازوں کے لیے مکمل آزادی نقل و حرکت بحال نہیں کرتا، ابنائے ہرمز کی صورتحال سخت کنٹرول میں برقرار رہے گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل ناکہ بندی کے باعث ابنائے ہرمز کا کنٹرول پرانی حالت میں واپس آ گیا ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ کل ہم نے ہی یہ خبر جب چلائی کہ ایران نے ابنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شکریہ ادا کر دیا ایران کا، لیکن یہ کہا کہ جو امریکی ناکہ بندی ہے وہ ختم نہیں ہوگی جب تک 100% معاملات حل نہیں ہوتے ایران کے ساتھ۔ تو آج اب یہ نئی اپڈیٹ ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا ہے۔ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ وہ یہ جو پیش رفت اب تک ہوئی تھی اس کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تو بڑی امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ کل اگر اس حوالے سے جو عباس اراغچی صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اس کے اوپر امریکن لیڈرشپ نے ملٹیپل ٹویٹس کی اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم ابنائے ہرمز وہ نہیں کھولیں گے، وہ بلاکیڈ رکھیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر وہ واپس اسٹیٹس کو پہ چیزیں چلی جائیں گی۔ تو اگر ایران یہ کہتا ہے کہ یہ ہم ابنائے ہرمز کھول رہے ہیں تو امریکہ کو بھی ظاہری بات ہے اس میں بلاکیڈ بند کرنا ہوگا۔ لیکن کیونکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ خاص روٹ سے گزریں گے، تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے دیکھنے والا، کیونکہ جو ساری کی ساری اسٹیٹ آف ہارموز ہے وہ اس لیے نہیں کھولی جا سکتی بقول ایران کے کہ وہاں مائنز لگی ہوئی ہیں، تو لہٰذا وہ ایک خاص روٹ دے رہے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی وہ ابنائے ہرمز کھول بھی رہے ہیں اور اپنا کنٹرول بھی رکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے امریکن ایڈمنسٹریشن اس میں سے وہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ ضرور نکال رہی ہوگی۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز بند بھی تھی، امریکہ نے ایک بلاکیڈ بھی رکھا ہوا، لیکن ٹاکس بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں۔ ہم نے جو لیبنان کے اوپر اسرائیل کا جو سیز فائر ہے وہ ہو گیا ہے، تو وہ چیزیں بڑی مثبت ہیں میں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ سم ٹائمز آپ میڈیا پہ بہت زیادہ چیزیں لے کے آتے ہیں، اینڈ جب ٹاپ لیڈرشپ بہت زیادہ چیزیں کرتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پروڈکٹیو نہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے سم ٹائمز۔ جیسے کہ کل پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ کل جو سٹوری چلی تھی ایکزیوس کی کہ ایران کو $20 ارب دیے جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے ایران بھی بہت ساری اپنی ڈومیسٹک پبلک اوپینین کو انہوں نے بھی کیٹر کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی پبلک اوپینین کیا کہہ رہی ہے وہاں پہ۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی سچویشن کے اندر جب میڈیا سے بہت زیادہ لمبا چوڑا ایکسپوجر ہو جائے تو سم ٹائمز جو آپ اپنی آڈینس جو ہے وہ آپ کی پبلک جو ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پاکستان ہیلپ کر رہا ہے امریکہ اور ایران کو بیک چینل پہ، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ غالباف صاحب نے 2 دن پہلے ٹویٹ بھی کی تھی کہ جو لیبنان کے اوپر سیز فائر ہوا ہے اس میں ہم اسٹیٹ آف پاکستان کا اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی ایک چیز ہے، اس میں لگتا یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن کیونکہ ایک بہت زیادہ کمیونیکیشن ہو گئی ہے اور امریکن سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہاں پہ رہنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کو بھی کہا کہ آئیں میری ہیلپ کریں۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک بڑا امپورٹنٹ میٹنگ پیرس میں ہوئی ہے، جہاں پہ فرینچ پریزیڈنٹ اور برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر اور اٹالین پرائم منسٹر جارجیا میلونی جو ہیں انہوں نے میٹنگ کی، اور وہ اگلے ہفتے ایک لنڈن کے اندر میٹنگ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ اور ملکوں کو بھی ڈال رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، لیکن میں آئی ایم ہوپ فل کہ بیک چینل پہ جو پاکستان ہیلپ کر رہا ہے ایران اور امریکہ کی، وہ بہت ساری بہتری لے کے آئے گا۔